السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھویں پارے کا خلاصہ تفسیر۔ ایک دو دن کے ناغے کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، اسی وجہ سے یہ 2 دن جو خلاصہ تفسیر ہے وہ بیان نہیں کر سکا۔ جس سے حجر مکمل اور سورۃ النحل مکمل۔ سورۃ حجر کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں پارے کے آخر میں ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اس کی 99 آیات ہیں، اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس میں حجر والوں کا ذکر ہے۔ یعنی وہ قوم جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے قوم سمود مراد ہے، اور مقام حجر جو ہے یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ حجر کا نام دیا گیا، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس سورت کے اندر رسالت اور وحی کے متعلق جو شبہات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دور کیا ہے، اور جھٹلانے والے کو ان کے انجام سے خبردار کیا۔ اس میں کل 4 باتیں ہیں۔ کفار کی آرزو کا ذکر ہے، یعنی جب آخرت میں کفار مسلمانوں کو عذاب میں دیکھیں گے تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی اس وقت مسلمان ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات حفاظت قرآن کے متعلق ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی نے جو بنائے ہیں اس سے انسانی عقل آج تک حیران اور پریشان ہے۔ حفاظت کی ایک شکل قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا بھی ہے۔ جتنے بھی مسلمان امت مسلمہ پر کڑے سے کڑا وقت آیا، قرآن پاک کے ہزاروں لاکھوں نسخے نظر آتش کر دیے گئے، اور ہر دور کے کفار نے یہ بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کتاب اللہ کا رشتہ ختم کر دیا جائے۔ ظاہری شکل کے کتابوں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ قرآن سینوں میں محفوظ رہا، اور یہ حیرت انگیز معجزہ ہے کہ ایک بچہ اور ہم اپنی مادری زبان کی کوئی کتاب اگر وہ 50-60 صفحے کی ہو، اس کو بھی ہم مشکل لفظ بلفظ حفظ کر سکتے ہیں، اور بہت ہی مشکل ہے اس کے اوراق کو حفظ کرنا ان لفظ بلفظ۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینے کے اندر پورے کے پورے قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور بعض ایسے چھوٹے بچے سامنے آئے ہیں خود ہمارے مدرسے کے اندر، اور بعض ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے کہ بالکل کم عمر بچے، اور پچھلے سال ہی ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں 7 سال کا بچہ حافظ قرآن تھا، اور ایسا پکا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پکا حفظ تھا اسے کہ
جہاں کہیں سے بھی ممتحن اس سے سنتا، وہ بلا تکلف فوراً اس کو وہاں سے قرآن پاک سنانا شروع کرتا، اور باقاعدہ سورت کا نام بتاتا اور رکوع بتاتا، سپارہ بتاتا۔ تو صرف 7 سال کا بچہ، اور پچھلے دنوں میں نے ایک خبر بھی پڑھی کہ ایک ملک کے اندر 4 سال کے بچے نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، تو پھر یہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود بنائے ہیں کہ کس طرح قرآن پاک کی اتنی موٹی اور ضخیم کتاب، فصیح اور بلیغ کتاب، ایک کم سن بچے کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات جو اس صورت حجر کے اندر ہے، وہ انسانی تخلیق کے متعلق ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ صرف یہ حضرت آدم کی بات نہیں ہے، یہ تخلیق انسانیت کی بات ہے۔ پھر کیسے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر کیسے شیطان مردود نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی درگاہ سے ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا۔ 3 قصے، چوتھے نمبر پر 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم کا ہے، اور دوسرا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، تیسرا قصہ اصحاب حجر کا ہے، یعنی جس سے مراد قوم سمود ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، نحل کا معنی شہد کی مکھی، اس کی آیات 128 ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک نشانی نحل کے طور پر، یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النحل کہتے ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون وہی شرک اور باطل توحید کے برحق ہونے کو واضح کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، نعمتوں کے ذریعے احساس دلایا گیا ہے تاکہ انسان اپنے رب حقیقی کو اور محسن حقیقی کو پہچانے۔ پھر اس کے بعد سورۃ نحل کے اندر کل 5 باتیں ہیں، توحید بھی ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، پھر خصوصی طور پر شہد کی مکھی کا ذکر ہے، پھر آخر میں ایک جامع ترین آیت ہے، اور اس کے آخری رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ زمین کو میں نے فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر چوپائے پیدا کیے جس میں مختلف منافع بھی ہیں، اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتا ہے، جس طرح گھوڑے اور اس زمانے کے اونٹ اور خچر جو بار برداری کے کام آتے ہیں، ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بارش وہی برساتا ہے، وہی اس بارش سے پھر کھیتیاں اور باغات اگاتا ہے۔ پھر رسالت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور مواعظ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں، اور اس راستے میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ شہد کی مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ماہرین ہیں، جو حیوانات پر مطالعہ کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں، شہد کی مکھی کے متعلق ان کے جو تجربات ہیں وہ حیران کن ہیں کہ کس طرح یہ اپنا چھتا بناتی ہے، اور اس کے چھتے کے خانے جو ہیں وہ مسدس جو ہوتے ہیں، 6 کونوں والے، اور ایک خانہ دوسرے خانے سے بھی کبھی مختلف نہیں ہوا، اور ان کی پیمائش برابر رہی۔ جب سے یہ چھتا بنا رہی ہے آج تک ان کی پیمائش میں کمی واقع نہیں ہوئی، اس کے ڈیزائن میں کمی پیشی نہیں ہوئی، اور جس طریقے سے یہ اپنا نظام پورا چلاتی ہے کہ کون سا حصہ شہد کے لیے ہے، کون سا حصہ بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، کہاں یہ مکھیاں جا کے آرام کرتی ہیں، پھر باقاعدہ ان میں یہ بھی ترتیب ہے کہ کون مزدور مکھیاں ہیں، پھر آگے آ کے پھر وہ باقاعدہ ان کا ایک
اس میں وہ چیک کی جاتی ہیں کہ یہ کس چیز کا پھل اور رس چوس کے آئی ہیں۔ اگر ملاوٹ زدہ کوئی چیز ہو یا مضر صحت کوئی چیز ہو پھر اسے سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر بار بار مکھی ملاوٹ شدہ چیز لے آئے تو پھر اس مکھی کو بطور سزا اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں یا اس کا سر بھی قلم کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد کے چھتے کے نیچے اگر انسان غور سے اس جائزہ لے تو نیچے بعض ایسی مکھیاں بھی ملیں گی جن کے سر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر شہد جو اس سے بنتی ہے، جو شہد کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر اس کے اندر اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ کتنے ساری بیماریوں تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھی۔ تو پوری صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کے تذکر کے ساتھ موسوم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے جامع ترین آیت کہا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ وہ آیت ہے جو عمومی طور پر ہمارے جمعہ کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور یہ خطبے کے اندر پڑھے جانے کا جو رواج ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کی جو اہمیت ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کو حکم دیا، عدل کا، احسان کا، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اس سے پہلے بطور مقدمے کے ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 قوتوں سے نوازا ہے، جن کو قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ اور قوت غضبیہ کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ 3 قوتیں موجود ہیں، قوت شہوانیہ بھی ہے، قوت عقلیہ بھی ہے، اور قوت غضبیہ بھی ہے۔ اور پھر یہ انسان کی چونکہ فطرت میں ہے، کوئی آدمی ان قوتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم کسی انسان سے قوت شہوانیہ ختم کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی انسان کی ہم قوت عقلیہ کو سلب کر لیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کسی انسان کی قوت غضبیہ کو ختم کر دیں۔ یہ انسان کی فطرتوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کا افراط اور تفریط، ان کو بالکل ختم کر دینا بھی مذموم ہے، اور پھر ان کا حد سے بڑھ جانا بھی قابل مذمت ہے۔ اگر قوت شہوانیہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان کے اندر نسل ہی قائم نہ رہے، بے حس جاندار رہ جائے، تو پھر اس کا پیدا ہونا بھی مذمت ہے۔ پھر انسان اور ایک اپنا جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے قوت عقلیہ کی اگر ہم بالکل ختم کر دیں تو پھر انسان لکیر کا فقیر بن کے زندگی گزارے، اور اسی طریقے سے اگر حد سے تجاوز ہو جائے، ہر اس چیز اس کے عقل میں آئے اور ہر اس چیز کو مسترد کر دے جو اس کی عقل میں نہ آئے۔ دیکھیں، اگر سب سے پہلے قوت شہوانیہ تمام اعمال جی میں عرض کر رہا تھا، مسئلہ ہو گیا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر انسان کی قوت شہوانیہ معتدل ہو جائے تو پھر اس سے صادر ہونے والے اعمال کے اندر اعتدال آ جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کی اگر قوت عقلیہ کے اندر اعتدال آ جائے تو پھر اس سے احسان والے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح اگر انسان کی کنٹرول ہو جائے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ نفرت اور محبت کے جذبے کے ساتھ چلتا ہے۔ طبیعہ اگر ختم ہو گئی پھر ایک ہی جذبہ باقی رہتا ہے جس کو ہم محبت کہتے ہیں، تو یہ قوت غضبیہ کے کنٹرول کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر 3 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یہاں بھی انہی
تین قوتوں کے ساتھ اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو یوں ہوگا کہ اگر انسان کی قوت شہوانیہ حد سے تجاوز کر جائے، قوت شہوانیہ، تو پھر وہ فحش کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی قوت عقلیہ اگر حد سے تجاوز کر جائے تو پھر اس سے منکرات صادر ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح اگر انسان کی قوت غضبیہ حد سے تجاوز کر جائے پھر وہ بغاوت پر اتر آتا ہے۔ یہ تین قوتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین امر، تین حکم دیے ہیں اور تین باتوں سے روکا ہے، اور تینوں کا تعلق انسان کی انہی قوتوں کے ساتھ ہے۔ تو مختصر اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ یہ تین قوتیں اگر معتدل رہیں تو پھر بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہوگا۔ اگر انسان کی وہی تین افراط اور تفرید کا شکار ہوں تو پھر فحش اور منکرات، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ یہ چونکہ جامع ترین آیت ہے اور اس کے مضامین کو اگر انسان کھولے تو پھر بہت لمبی تفصیل بنتی ہے، چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا، اس لیے مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس کی جو اجمالی تفسیر ہے بیان کر دی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا۔ الحمدللہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی کے کئی پیغام لے کر ہمارے تک آئے تھے، اور ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ یہ دعویٰ پچھلی قوموں کا بھی رہا، پچھلی امتوں کا بھی رہا، لیکن وہ اپنے دعوے سے منحرف ہو چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ ملت ابراہیمی کی جو بنیادی پیغام تھا توحید کا، اس میں انہوں نے تحریف کر کے اس کے بنیادی عقیدے کو ہی بدل ڈالا تھا، باوجود اس کے کہ وہاں پہلا بنیادی پیغام توحید تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے خیال میں لائٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اسی لیے اگلے پارہ انشاءاللہ پھر کسی وقت نکال کے اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔